فتووں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکم شارع یا اللہ رسول یا روایت کا، آیات و روایات کا حکم تو ایک ہوگا، یا واجب یا حرام یا مستحب یا مکروہ. تو مراجع کے فتاویٰ میں یا فقہا کی رائے میں اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ مسئلہ وہی ہے کہ چونکہ کبھی تفصیل سے ڈسکس نہیں ہوتا اور بلیک اینڈ وائٹ میں ایک دو لائن میں تو آپ کو نہیں بتایا جا سکتا. لہٰذا سب سے پہلی بات غور فرمائیں کہ جن باتوں میں آیات اور روایات بالکل کلیئر ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑتی. بدیہیات میں شک کرنے والا، بلکہ بدیہیات کا منکر انسان ہمارے یہاں کافر ہے. اور فرض مثلا نماز فجر 2 رکعت ہے بطور مثال، ٹھیک ہے، تمام مراجع اس کو مانتے ہیں. اب اگر کوئی ایک انسان اٹھ کر اجتہاد کرنے لگے کہ نماز 2 رکعت ہے فجر کی یا 3 رکعت ہے، تو اس کا دین خطرے میں پڑ جائے گا، اجتہاد تو دور کی بات ہے. اور فرما رہے ہیں تو جو باتیں آیات اور روایات میں کلیئر ہیں اس میں اجتہاد ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آیت تو کچھ اور کرے مرجع کچھ اور کرے. نہیں، اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں آیت اور روایت بالکل خاموش ہے، یا ہے لیکن واضح نہیں ہے، یا ہے بھی واضح بھی ہے لیکن دو روایتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں اب جب اس میں اجتہاد کرنے کے لیے جائے گا تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیت کے خلاف جا رہا. نہیں، آیت میں جو وضاحت نہیں پائی جا رہی تھی اسی وضاحت کو واضح کرنے کے لیے، اسی بات کو حکم قرآن کو واضح کرنے کے لیے اجتہاد کیا جاتا ہے. جو حکم پہلے سے واضح ہو اس میں اجتہاد جائز ہی نہیں، بلکہ اجتہاد کا وہ علاقہ ہی نہیں، وہ اجتہاد کا ایریا ہی نہیں. تو اب اگر بطور مثال اسی چاند کے مبنا کے بارے میں کہ خامنہئی صاحب کا مبنا الگ یا آیت اللہ خوئی رحمہ اللہ کا مبنا الگ تھا اور سیستانی صاحب کا مبنا الگ ہے. اب آپ یہ کہیں کہ مولا نے تو ایک ہی کچھ کہا ہوگا. نہیں، مولا نے کچھ کہا ہی نہیں اس کے بارے میں. اور فرما رہے مولا نے کہا کہ چاند دیکھ کر روزہ کھولو اور چاند دیکھ کر عید بناؤ، ٹھیک ہے، 5 امام سے اس قسم کی روایت ہے. تو اب اس میں چاند کیسے ثابت ہوتا ہے؟ جب روایت میں نہیں ہے تو اب انہی روایتوں میں سے ساری روایتوں کو پڑھ کر جو حکم نکلے گا مرجع آپ کو دے دیتا ہے. 10 انسان کوشش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ایک کو کچھ پتہ چلتا ہے ایک کو کچھ پتہ چلتا ہے. دونوں کے اوپر واجب ہے کہ جو انہوں نے اپنی فائنڈنگز پائی ہیں اپنے علم کو استعمال کرنے کے بعد پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کے حوالے کر دیں. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو عالم ہے سب سے زیادہ جانتا ہے اس کی بات کو مانیں، اور جو عالم نہیں ہے اس کو سکون سے اپنا کام کرنا ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اختلاف فتویٰ اس وقت برا ہوتا کہ جب آیت کچھ اور کہہ رہی ہو اور فتویٰ کچھ اور کہہ رہا ہے. اختلاف فتویٰ وہیں ہوتا ہے جہاں آیت اور روایت خاموش ہوتی ہے. تو اب اگر آپ خود بھی اجتہاد کرنے جائیں گے، حکم پتہ کرنے جائیں گے، تو آپ بھی وہی کریں گے جو مراجع کر رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں. ہاں، اب ایک چیز اور کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی فتویٰ، ایک مثال آپ بتائیں، میں ابھی رات تک تو کم از کم ہم لوگ یہاں پر ہیں، ایک فتویٰ آپ بتائیں کہ جس میں ایک مرجع اس کو حکم دے رہا ہو کہ جائز ہے، دوسرا مرجع اس کو کہہ رہا ہو کہ ناجائز ہے، اور بیچ میں کوئی اگر مگر نہ لگا ہو. ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ اف اور بٹ لگا رہتا ہے. تو جب سچویشن تبدیل ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے حکم جو حلال محمد قیامت تک حلال رہے گا، حرام محمد قیامت تک حرام رہے گا، وہ کبھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے. لیکن جس چیز کے بارے میں وہ حکم دیا جا رہا ہے، جو سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے. مثلا روایتوں میں، بلکہ خود قرآن مجید کے لحاظ سے بھی، وقت برباد کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا بیہودہ باتوں میں لہو و لعب میں رہنا ناجائز ہے. یہ بات ہے، یہ قیامت تک ناجائز ہی رہے گا. لیکن لہو و لعب ہے کیا چیز، اس کو ڈیفائن کرنے میں تو اختلاف ہو جائے گا. تو اب اگر ایک انسان کسی چیز کو لہو و لعب سمجھتا ہے تو وہ اس کو ناجائز کہے گا، لیکن ایک انسان کے نزدیک وہ چیز لہو و لعب میں نہیں آتی تو وہ کیسے ناجائز کہہ دے اس کو. اور فرما رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ان دونوں میں جو زیادہ سوٹیبل ہے، جو زیادہ علم کے نزدیک ہے، ہم اس کی بات مانیں. نہ ہم اس کو غلط کہہ سکتے ہیں نہ ہم اس کو غلط کہہ سکتے ہیں. یہ تو غلط تب ہم کہہ سکتے ہیں جب اچانک ایک آدمی اٹھ کر کہنا شروع کر دے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لہو و لعب والی چیز ہے وہ ناجائز ہے، میں کہتا ہوں یہ لہو و لعب نہیں ہے. نہیں، 50 سال 60 سال کی عمر ہو جانے کے بعد، اپنی ساری زندگی آیات و روایات میں صرف کر دینے کے بعد، اب اگر ایک انسان اپنی فائنڈنگ پیش کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر واجب بھی ہے. ایک صلوات پڑھتے بار محمد وعلی محمد. میں مثال کے طور پر عرض کر دوں، شطرنج بڑی لے دے ہوتی ہے اس کے اوپر کہ سیستانی صاحب نے کہا کہ حرام ہے، موبائل میں نہیں کھیل سکتے، اور خامنہئی صاحب نے کہہ دیا جائز. آپ یہی سنتے ہوں نا، ایک نے شطرنج جائز کہا ایک نے شطرنج ناجائز کہا. کوئی سوال نہیں ہے کہ ایک مرجع جائز کہے اور دوسرا مرجع ناجائز کہہ دے اسی چیز کو، جب تک کہ موضوع یا جو سبجیکٹ ہے وہ تبدیل نہ ہو جائے.
آپ آج بھی آپ نے فتویٰ پڑھا آیت اللہ سے خامنئی اور آیت اللہ مکارم شرازی، ان دونوں نے اس کو جائز کرا، اگر لگا کر ڈائریکٹ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مرجع اسی چیز کو کہے کہ یہ چیز ایز اٹ از جائز ہے، دوسرا آ کر کہے کہ وہ ایز اٹ از وہ حرام ہے، ناجائز ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب شطرنج میں لیجیے، شطرنج آلات قمار یعنی جوئے کے جو آلات ہیں ان کو آپ گھر میں رکھ بھی نہیں سکتے، کھیلنا تو دور کی بات ہے۔ لہٰذا سیستانی صاحب کہتے ہیں، اور آیت اللہ صافی گلپائگانی اور آیت اللہ وحید و خراسانی کہتے ہیں اصلاً شطرنج کسی بھی طریقے سے آپ نہیں کھیل سکتے، آلات قمار ایک بار جوئے کے آلات میں استعمال ہو گیا تو بات ختم، اب اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف اور کس بنیاد پر؟ شطرنج کے کالے سفید جو ڈائس کے باکسز ہیں اس سے تھوڑی شریعت کو کوئی دقت ہے، اصل چیز یہ ہے کہ وہ جوئے میں استعمال ہوتا تھا، اور فرمان ہے۔ تو اب آیت اللہ مکارم شرازی کہتے ہیں کہ چونکہ جوئے کی وجہ سے شریعت نے حرام قرار دیا تھا، تو آج اگر وہ جوئے کے لیے استعمال نہیں ہوگا تو جائز ہوگا۔ اب بتائیں اس میں کوئی آفت آ گئی؟ یہ تو تب ہے کہ جب سیستانی صاحب کہیں کہ شطرنج حلال، اور ایک مرجع اٹھ کر کہے کہ شطرنج چاہے جوا ہو چاہے جوا نہ ہو حلال، پھر یہ ٹکراؤ ایک دوسرے سے ہوگا۔ لیکن تضاد اگر لاجک آپ نے پڑھ رکھی ہو تو کانٹرڈکشن کی شرطیں ہوتی، ایک شرط اس میں سے یہ ہے کہ دونوں کے اف اور بٹ بھی ایک جیسے ہوں، ورنہ وہ چیز کانٹرڈکٹری نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا لے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے